وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں پروردگار عالم نے اپنی توحید کی اہم نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ تکوین کی کتاب، جو کائنات کی کتاب ہے، جو خلقت کی کتاب ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اس میں جو تدبر کرتا ہے، جو دقیق انداز میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، یہ موسم، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ زمین کی خلقت، آسمان کی خلقت، مختلف زمین کی اقسام، مردہ زمینیں، زندہ زمینیں، مردہ زمینوں سے سبزہ اگانا، یہ سارا جو کائنات کا نظام ہے، یہ بول بول کے پروردگار عالم کی توحید کی اور اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جو خلقت کی کتاب ہے، یہ ہر ایک فرد کے پاس ہے۔ دیکھیں قرآن کریم، تورات و انجیل، حدیث کی کتابیں، یہ ممکن ہے ابھی تک بعض افراد کے پاس نہ پہنچی ہوں۔ دنیا میں کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک قرآن کا نام نہیں سنا، انہوں نے قرآن کو نہیں دیکھا، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، ان کو احادیث کی کتابوں سے آشنائی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خلقت کی کتاب ہے، جو کائنات کی کتاب ہے، یہ ہر ایک فرد کے پاس ہے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی انسان رہتا ہے، اس کے پاس آسمان کی کتاب ہے، زمین کی کتاب ہے، شب و روز کی کتاب ہے، پانی، دریا، سمندر، یہ ساری چیزیں اگر انہی میں انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا تھا کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت میں 164 نمبر میں اس کی جو توحید کی نشانیاں ہیں، جو مختلف آیات ہیں، ان کو بیان کیا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اختلاف کہتے ہیں رفت و آمد کو، واختلاف اللیل والنہار، شب و روز کا آنا جانا، رات اور دن کی رفت و آمد۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اختلاف اور جو مختلف موسموں میں رات اور دن کا کم ہونا اور زیادہ ہونا، اس کو بھی اختلاف کہا جا سکتا ہے۔ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی برابر ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اختلاف ہے۔ والفلک التی، اور وہ کشتیاں، التی تجری فی البحر،
جو سمندروں میں تیر رہی ہیں، اپنا سفر جاری رکھے ہیں، بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، یعنی سامان تجارت کے ساتھ وہ کشتیاں جو سمندروں میں اپنا سفر جاری رکھے ہیں، وما انزل من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، من ماء، وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے، یعنی بارش، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے، الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ ہونے کے بعد، وہ زمین مردہ تھی لیکن بارش کے ذریعے اس نے زندہ کیا۔ پہلے ایسے لگتا ہے کہ اس زمین پہ کبھی سبزہ نہیں ہوگا، یہ زمین مردہ زمین ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اسی زمین سے سبزہ ہوتا ہے، اس مردہ زمین کو پروردگار زندہ کر دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلایا، بث اس نے پھیلایا، منتشر کیا اسی زمین میں، من کل دابۃ، ہر قسم کی جاندار چیز کو، جتنی جاندار چیزیں اس نے زمین میں ان کو بسایا ہے، ان کو پھیلایا ہے۔ وتصریف الریاح، تصریف صرف سے ہے، گھمانا، پھرانا۔ وتصریف الریاح، اس نے ہواؤں کو چلایا، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل المسخر بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہیں۔ دیکھیں کسی سہارے پہ نہیں کھڑے ہیں بادل، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ستونوں کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے ان کو کھڑا کیا گیا، یہ مسخر ہیں۔ یہ کس نے ان کو مسخر کیا؟ پروردگار عالم نے۔ یہ اس کا نظام ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک خاص بلندی پہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں گننے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ ساری میری توحید کی نشانیاں ہیں، میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لقوم یعقلون، لیکن کن کے لیے یہ نشانیاں ہیں، کن کے لیے آیات ہیں؟ اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان افراد کے لیے، اس گروہ کے لیے یہ آیات ہیں، وگرنہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں یہ بس طبی عوامل کے ذریعے بارش ہوتی ہے، یہ زمین خود ہی پیدا ہو گئی ہے، یہ آسمان خود ہی وجود میں آ گیا، یہ رات اور دن کا اتنا آنے جانے کا دقیق نظام، یہ سورج اور چاند کا نظام، بعض افراد ممکن ہے یہ سارا ایک ریاضی نظام، ایک ریاضی سسٹم ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اتنا دقیق سسٹم، اس کے باوجود کہیں کہ یہ خود سے سارا نظام چل رہا ہے، لہذا وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ انداد ند کی جمع ہے، خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ہم نے بتا دیا تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ وہ دوسرے افراد کی، بتوں کی، دوسری بعض شخصیات کی، باطل اماموں کی، گمراہ لیڈروں کی، ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو خدا کا مثل اور خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اپنے ان گمراہ لیڈروں یا ان بتوں سے اتنی ان کی محبت ہے جتنی خدا سے محبت ہے، یعنی اللہ سے محبت اور ان گمراہ لیڈروں سے محبت یا بتوں سے محبت وہ ان کے نزدیک برابر ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی جو ان کی محبت کا لیول ہے وہ محبت خدا کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ باطل اماموں کے لیے، وہ بتوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو اپنے گمراہ لیڈروں سے محبت کرتے ہیں
اس طرح کی جیسے خدا سے محبت کی جاتی ہے، لیکن مومنین اس طرح سے نہیں ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں، وہ سختر ہیں، وہ شدید تر ہیں، وہ بلند درجے پہ ہیں حبا للہ، اللہ سے محبت میں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ دوسری چیزوں سے اتنی ان کی محبت ہوتی ہے جتنی خدا سے محبت ہے، نہیں، ان کی خدا کی سب سے جو اہم ہے ان کے لیے وہ خدا ہے، خدا سے محبت ہے۔ اس سے جو محبت ٹکراتی ہے اس کی ان کے دلوں میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو محبتیں خدا کی محبت سے ٹکراتی ہیں، خدا کی اطاعت سے ٹکراتی ہیں، ان کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور فرمایا کاش یہ لوگ دیکھتے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہی مشرکین، کاش یہ دیکھتے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کو کہ جب ان کو عذاب ہوگا، یعنی یہ دنیا میں رہتے ہوئے کاش یہ اس عذاب کو دیکھتے جو ان کو آخرت میں ہونے والا ہے، تو یہ پھر اس یقین کی منزل پہ پہنچتے اور ان کو یہ علم ہو جاتا ان القوت للہ جمیعا، کہ یقیناً پوری کی پوری قوت، ساری قوتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ قوت پہ بھی الف لام، پھر جمیعاً تاکید۔ یہ اگر دیکھتے وہاں قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، باطل رہنماؤں کی کوئی طاقت نہیں ہے، بتوں کا وہاں پہ کچھ بھی نہیں، کوئی ان کے پاس طاقت نہیں، کوئی ان کے پاس وہاں پہ توانائی نہیں۔ لہٰذا اگر یہ وہاں پہ دیکھتے کہ سب کے سب پوری کی پوری قوت یہ خدا کے لیے ہے، اور یہ اس بات کو بھی اگر وہاں پہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ درک کر لیتے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ خداوند عالم بڑا سخت عذاب والا ہے، اگر یہاں رہتے ہوئے اس دنیا میں اس حقیقت تک پہنچ جاتے تو پھر یہ کام نہ کرتے، پھر یہ خدا کا شریک قرار نہ دیتے، پھر یہ وہ محبت کا لیول جس سے خدا سے محبت کرنی ہوتی ہے، اس محبت کو دوسروں کے لیے خاص نہ کرتے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم شدید ترین محبت اور بلند ترین جو محبت کا لیول ہے وہ فقط ہمارا خدا کے لیے وہ ہو، اور ہم حقیقی معنوں میں خداوند عالم سے محبت کریں۔ جو چیزیں بھی خدا کی محبت میں آڑے ہوں، جو رکاوٹ ہوں، ہم ان کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے خداوند عالم کی طرف بڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔